زاہد حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی زاہد، آپ کو بہت اس خطے کے اوپر جو ہے نظر رہی ہے. زاہد نے 3 کتابیں کے مصنف ہیں اور اسٹریٹجی اور ورلڈ سیکورٹی کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. زاہد، یہ جو پرانی پلے بک میں سے وہ عراق کی لوگ باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر سے، اور تلسی گبارڈ کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مارچ کے اندر کہا کانگریشنل کمیٹی کو کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، ثبوت دیے بغیر. اور اب جو ہے گامزن لگتا ہے امریکہ پتہ نہیں حملہ کرتا ہے نہیں کرتا، مگر خطرات منڈلا رہے ہیں. حالات کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ٹرمپ کے متعلق یہ مشہور تھا، میں خالی یہاں بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں. لیکن اصل بات یہی آتی ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیل کیا جائے دنیا کے ملکوں سے. لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے اس میں 2-3 بہت اہم بات ہے. ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل جو تھرو آؤٹ میں خالی یہ 20-25 سال بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ نتنیاہو کو جو ہے تقریباً 30-40 سال سے جو یہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ایران کے جو ہے جوہری جو استعداد اس کو ختم کیا جائے. اور پھر میں خیال یہ کہ مختلف اوقات میں انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ حملہ کیا جائے اس پہ، لیکن وہ کام اس طرح سے جو ہے کسی بھی امریکن اس میں حال میں ان کو ایک تائید حاصل نہیں تھی کہ وہ اٹیک کریں. لیکن اب جو صورتحال نظر آتی ہے، پہلے بھی ہے اگر دیکھا ہے تو اس وقت سب سے جو خوفناک چیز بن کے آ رہی ہے پورے انٹرنیشنل اس میں کہ ایک نیو کارن جو آپ نے جس کی بات کی کہ وہی پالیسی، تو ایک نیو کارن جو پالیسی ہے وہ پھر ڈومنیٹ کر رہی ہے. نیو کارن پالیسی وہی تھی جو کہ یاد ہوگا آپ کو جب عراق پہ حملے سے پہلے ہی جو ہے ایک پورا نقشہ جو ہے وہ چند افراد جو کہلاتے تھے جو بش ایڈمنسٹریشن کے تھے یا پہلے کلنٹن کے بلکہ تھے ساتھ، تو انہوں نے بلکہ ان کا پورا ایک نقشہ یہی بن کے آتا تھا کہ جو وہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کریں. اور اس میں اسرائیل کی پوری تائید حاصل تھی. وہ سب ایک لحاظ سے اس میں جو نیو کارنز کہلاتے تھے امریکہ کے، اس میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد جو تھی وہ خود اسرائیل کے بھی شہری تھے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال اتنی سنگین ہے کہ پہلے تو اب انہوں نے جو ہے اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد، لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے. دیکھیں اس اصل میں بہانہ ہے اسرائیل اس کو ایران کو ختم کرنے کا. ایک بہت ہی یعنی بات بہت صاف ہے کہ دیکھیں ایران ہمیشہ سے کہتا ہے ایران NPT کا ممبر ہے، نیشنل پرولیفریشن جو ہے وہ ٹریٹی کا جو ہے وہ جو ہے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جو ہے ایک یہاں سے مانیٹرنگ ہوتی ہے اور مستقل مانیٹرنگ بھی ہوتی رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل نے کبھی بھی NPT کی ممبرشپ نہیں لی ہے، اور بلکہ سب کو پتہ ہے کہ حقیقت ہے، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے کہ اٹس آلریڈی بیکم اے نیوکلیئر اسٹیٹ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک بہانہ ان کو یہ ملا تھا کہ اب جو ہے وہ شاید بہت ہی قریب ہے. حالانکہ کسی اور جگہوں پہ جتنی بھی آپ نے ابھی پہلے ایک مثال دی کہ خود US انٹیلیجنس کی رپورٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ کئی سال پیچھے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جب اوباما پریزیڈنٹ تھے تو تقریباً 6 ممالک کے ساتھ ایران کا معاہدہ ہوا تھا، اور بہت ہی ایک لحاظ سے ہسٹوریکل معاہدہ تھا، جس میں یہ تھا کہ ایک حد تک ایران نے یہ ایگری کر لیا تھا کہ وہ اپنی یورینیم انریچمنٹ کو ایک حد تک ہی رکھے گا، اور سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ٹرمپ نے آتے کے ساتھ جو 2018 میں اس کو ختم کر دیا تھا. اور ابھی پھر جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو پہلے تو لگ رہا تھا کہ کچھ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ ایران جو ہے جو اگر دیکھا جائے تو اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا معاہدہ ہو جس میں جو ہے اس کے سینکشن بھی ختم ہو اور چلے. لیکن جب یہ جو نیگوسیشن ایک حد تک آگے بڑھ رہی تھی تو اسرائیل نے اس سے پہلے ہی حملہ کر دیا. تو ایک صاف بات تھی کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کا پرامن حل تلاش کیا جائے یا کیا جائے. جو زائد جو حملہ کیا گیا اس کے اندر ایک ڈسپشن کریٹ کی گئی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت نیگوسیشنز جاری تھیں اور یہ تاثر کیا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے ریلکٹنٹ ہیں اور نتنیاہو ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں حملے میں. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیاری بڑے عرصے سے جاری تھی. جس طریقے سے رجیم چینج کا ایک کیا گیا
اور خاص طور پہ رضا پہلوی کو جو کہ شاہ ایران کے بیٹے ہیں وہ ان کو ایک دم سے پیش کیا گیا. انہوں نے اپنا براڈ کاسٹ کیا پیغام جس کے اندر عوام کو ایران کی جو ہے بغاوت پہ اکسایا گیا. اس سے پہلے ان کی اگر یہ تصویریں بھی دکھا سکیں کہ وہ نیتنیاہو سے بھی مل رہے ہیں, وہ دیوار گریا پہ بھی جا رہے ہیں, تو آف کورس جو ہے جس طریقے سے یہ آپریشن بھی کیا گیا اس کے اندر جو ہے ایران کے اندر آف کورس ایک ایسے کافی ایسا ایک طبقہ ہے جو کہ ناخوش ہے ایران کے ساتھ, اور وہاں بڑا جبر کا ماحول رہا ہوا ہے, اور اس کو استعمال کر کے وہاں پہ جاسوسوں کے ذریعے دھماکے کروائے گئے, ڈرونز استعمال کیے گئے. مگر سوال یہاں پہ آتا ہے کیا اسرائیل کی ماں پہ رضا پہلوی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو طبقہ ہے اب جو جن کو اپنی گورنمنٹ سے ایران کی جو ہے جبر سے ایک تکلیف بھی تھی, تو کیا وہ اسرائیل کی ماں پہ ان کو واپس لے آئیں گے خمینی صاحب کی طرح؟ یہ سوال ہے, اس پہ ذرا روشنی فرمائیے گا. ایک بات یہ تھی کہ میرے خیال خواہش بھی ہوگی, شاید اسرائیل کی بھی ہوگی اور کچھ اور امریکہ کے اندر بھی ہوگی کہ جو ہے یہاں پہ رجیم چینج کیا جائے. لیکن ایک بات یہ آتی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کے اندر ایک لحاظ سے ڈسکنٹنٹ موجود ہے, ایک طبقہ موجود ہے جو جس طرح سے وہاں پہ حکومت چل رہی ہے اس سے وہ اتفاق نہیں رکھتی ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ ایک تو اندرونی طور پہ ایک تبدیلی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہی تبدیلی جو ہے وہ کبھی بھی کسی غیر ملکی کے اشارے پہ نہیں ہو سکتی ہے. اور جب یہ کوئی فرض کیجئے کہ شاعر آپ نے جس کا ذکر کیا شاہ ایران کے جو ہے بیٹے ہیں ان کی تقریر فلانا, آپ مجھے بتائیے کہ جو نکالا گیا تھا جس طرح سے ایک عوامی بغاوت کے ذریعے, تو کیا وہ اس کو لے کے آئیں گے؟ میرا خیال تو بالکل ہی نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ کسی پہ بھی جو لوگ تبدیلی بھی چاہتے تھے ایران کے اندر, وہ آج جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو جاریت ہو رہی ہے بیرونی, اس کے آگے کبھی بھی جو ہے اس کو نہیں مانیں گے لے کے. تو میرے خیال ہے یہ خام خیالی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ناممکن ہے, بلکہ کہ اس وقت اور خاص طور پہ ایک جنگ کے سائے میں جو ہے کوئی وہاں پہ تبدیلی لیا گیا. دیکھیں آپ مثال لوگ دیتے ہیں اس کی عراق میں جو ہے باقاعدہ ایک حملے کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا ایک رجیم کو, وہ بھی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقبول نہیں تھی, لیکن اس کے بعد نتیجہ دیکھیں اس میں کیا ہوا تھا, 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. اور آج زاہد اب سب سے بڑا سوال یہ ہے, ہمارے پاس محدود وقت ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ڈائریکٹلی ملوث ہوں گے, کیونکہ خطرات اور خدشات بے تحاشا ہیں, تابکاری بھی ہو سکتی ہے, نیوکلیئر جو ہے ایران اس کی آڑ کے اندر پھر غصے میں آ گیا, اگر پتہ نہیں ممکنہ طور پہ کوئی دھماکہ بھی کر لے, خطے میں جنگ بڑھ سکتی ہے. امریکن بیسز بہت بڑا فیصلہ ہے, 40,000 کے قریب ان کا سٹاف ہے, اور وہ ایک ابہام رکھ رہے ہیں, آئی مے ڈو اٹ آئی مے ناٹ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں کیا سوچ بچار چل رہی ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ شروع میں میں نے جو بھی فالو کیا اس میں یہ نیتنیاہو کا ایک پورا پلان تھا اٹیک کرنے کا. شروع میں مطلب لگتا یہی تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ ان کی خواہش یہ تھی کہ چیزوں کو ویسی نیگوسیشن کے ذریعے کیا جائے, لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ان پہ جو ایک اسرائیل کا پریشر بہت زیادہ تھا ان پہ. اور وہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات حقیقت ہے کہ جب حملہ کیا اسرائیل نے تو ان کو پتا تھا, امریکنس کو معلوم تھا, لیکن انہوں نے اپنا آپ کو ڈسٹینس کیا. لیکن جب جو اس قسم کی کارروائی کے بعد جو ہے جس میں ایک خاصی تعداد میں جو ہے وہاں پہ ایران میں نقصانات ہوئے ہیں, خاص طور پہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا جو ایک ناکارہ سا بنا دیا گیا ہے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی ہے. اب جو ہے لیکن جو دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ وہ اس پہ حملہ کر دیں گے, براہ راست شامل ہو جائیں گے, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں پرسوں ترسوں انہوں نے جو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کل جا کے جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے. اور اسرائیل کی بہت پہلے سے ایک لحاظ سے کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو براہ راست ملوث کیا جائے اس پہ.